بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہیلو ڈارلنگ، کیسی ہو؟ شہریار احمد کی آواز سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر ظالم انسان کی طرف دیکھا جس نے اس کے خوابوں کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکلو ورنہ کوئی بھی نہیں ہوگا، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ چپ کر جاؤ لڑکی، اور تمیز سے بات کرو۔ تم اپنے گھر والوں کی تربیت شو کر رہی ہو کیا؟ تمہاری ماں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے؟ اس کی بات سن کر وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے گریبان پر ہاتھ رکھتی، شہریار نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی روک دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نفرت بھرے انداز میں کہا، ابھی تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے گریبان سے پکڑ سکو، اور نہ ہی تمہاری اتنی حیثیت ہے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو میں کون سا تم سے محبت کرتا ہوں؟ تو کیوں دی مجھے اتنی بڑی سزا؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ اب کی بار اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ شہریار نے بے ساختہ اس کے جھکے ہوئے سر کی طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ تمہیں مجھ سے بدتمیزی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں ہر بار تمہیں سمجھاتا رہا، تمہیں کہتا رہا کہ اوقات میں رہو، مگر تم تو میرے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی تھیں۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھ سے پنگا لے کر تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کبھی تمہیں اپنا شوہر مانوں گی اور تمہیں وہ عزت دوں گی، تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ ابھی ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے، رخصتی میں بھی کافی وقت ہے۔ میں اس سے پہلے ہی تم سے طلاق لے لوں گی۔ حرمین کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا، جس سے اس نے بے ساختہ صاف کیا، اور پھر اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیار بھرے انداز سے کہا، تم بھول رہی ہو کہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور ایک گھر میں رہنے کا مطلب بھی تمہیں اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ زور زور سے زمین پر ہاتھ مارنے لگی تھی۔ آمنہ بیگم نے جب اس کی چیخنے کی آوازیں سنی تو بے ساختہ کمرے میں گئی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور اسے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر تھپکنے لگی۔ اماں، میں شہریار احمد سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ مجھے زہر لگتا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے جہنم میں جھونک دیا ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آمنہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خود اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھیں، لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھیں، اور اب وہ حرمین کو صبر کرنے کے علاوہ اور دوسرا درس بھی نہیں دے سکتی تھیں۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی ان کے گلے لگی روتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہنے لگی، آپ لوگوں کی بات میں نے مان لی ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اس سے نکاح کرو، میں نے نکاح کر لیا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھوں گی۔ اپنی پڑھائی میں کسی بھی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے لائر بننے کا کتنا شوق ہے۔ فکر مت کرو بیٹا، اب کی بار تمہاری ماں بھی تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونے دے گی۔ وہ اسے تسلی دے کر کمرے سے باہر نکل گئی تھیں، جبکہ اندر ہی اندر ان کا اپنا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ یہ احساس اپنی بیٹی کے سامنے عیاں کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے سے کچھ بھی کہے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے ذہن میں اس وقت اپنے شوہر کے الفاظ گونج رہے تھے، جنہوں نے سختی سے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تھا، اپنی بیٹی کو کہہ دو کہ آرام سے گھر میں ٹک کر بیٹھ جائے۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس گھر کی عورت یونیورسٹی نہیں گئی ہے، اسے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ بس FSC کر لی ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ ہمیں نہ تو اس سے نوکری کروانی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی ڈگری کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہماری بیٹی کی خواہش ہے، اس سے اس کی یہ خواہش مت چھینیے۔ مگر سرمد صاحب کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور آج دن کے وقت بھی انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی کہ وہ اگلے جمعے حرمین کی رخصتی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ابھی تک حرمین کو علم نہیں تھا،
ورنہ اس نے پھر سے سارا گھر سر پہ اٹھا لینا تھا۔ کل رات وہ اپنے باپ سے تھپڑ بھی کھا چکی تھی۔ وہ لڑکی جس سے آج سے پہلے کبھی اس کے بابا نے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اس پر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، صرف اور صرف شہریار احمد کی وجہ سے۔ حرمین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دے۔ سرمد صاحب اپنے بھائی سکندر صاحب کے ساتھ شاہ ولا میں ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بھائی مل کر ایک ہی بزنس چلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، فرما بردار اولاد کے ساتھ ساتھ دولت کی ریل پیل اور ایک بڑا عالیشان بنگلہ۔ دونوں کی بیویاں بہت سلجھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے کی تھی، مگر حرمین ان سب بچوں میں حد سے زیادہ ضدی اور نکچڑی تھی۔ بچپن سے ہی اسے اپنی منمانی کرنے کی عادت تھی، اور جب اسے کوئی کسی کام سے منع کرتا تھا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ جاتی تھی۔ شہریار سکندر جو کہ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا تھا، وہ اکثر ہی اس لڑکی کی حرکتوں کی وجہ سے بیزار رہتا تھا۔ وہ حرمین کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا کہ تم لڑکی ذات ہو، لڑکوں والی حرکتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی، فضول کے ایڈونچرز کر کے اپنی زندگی کو خطروں میں نہ ڈالا کرو۔ مگر وہ حرمین ہی کیا جو کبھی کسی کی بات مان لے۔ اس کی بڑی بہن ماریا بھی اس کی حرکتوں سے بہت تنگ ہوتی تھی۔ وہ صرف 2 بہنیں ہی تھیں، جبکہ شہریار احمد کا ایک چھوٹا بھائی تھا فاروق۔ وہ شہریار کے مقابلے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں تھا، ہنسی مذاق کرنے والا اور اپنی زندگی میں مگن رہنے والا۔ وہ ہنسمکھ سا لڑکا حرمین کو بہت پسند تھا، اور اس کی اپنے سی کزن سے بہت زیادہ بنتی تھی۔ شہریار اور حرمین کے نکاح سے 6 مہینے پہلے کی بات تھی، جب وہ بہت ہی مزے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے فائنلز ہونے میں ابھی 2 مہینے ہی رہ گئے تھے، چونکہ وہ پورا سال پڑھتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے پیپرز میں جا کر اسے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ اور فاروق دونوں ایک ہی کلاس میں تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کا کزن ہمیشہ ہی پڑھائی سے دور بھاگتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پیپر کی تیاری کر رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی فاروق کھڑا تھا، جو بتی سے نکالے اسے دیکھے چلے جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اگر امی نے دیکھ لیا تو پھر سے ہنگامہ کریں گی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب سے وہ لوگ 18 سال کے ہوئے تھے، تب سے گھر والوں نے ان پر کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگانا شروع کر دی تھیں۔ کسی بھی لڑکے کو لڑکی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر حرمین کو بہت غصہ آتا تھا کہ آخر اپنوں میں کیسا پردہ۔ اس کی انہی باتوں کی وجہ سے اس کی ماں اسے ڈانٹتی بھی تھی، مگر وہ حرمین ہی کیا جس پر کوئی بات اثر کر جائے۔ یار تمہاری امی کو کون بتانے والا ہے؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت ہی زبردست پلان ہے، اگر تو تم میرا ساتھ دو تو ہم بہت انجوائے کرنے والے ہیں۔ مجھے جلدی سے بتاؤ، اس نے پرجوش ہو کر اپنی کتابیں بند کر لیں اور فاروق کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے اپنی جیب سے کوئی ٹکٹ نکالا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس ٹکٹ کو پکڑتی، وہ تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگا، ارے ایسے کیسے؟ پورے 1500 کا خرید کر لایا ہوں، پہلے مجھے پیسے دو، اس کے بعد تمہیں ٹکٹ ملے گا۔ پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کا ٹکٹ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو اس بار بھی تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو اور کسی چڑیا گھر کے ٹکٹ میرے حوالے کر کے 1500 روپے مجھ سے لے جاؤ، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ ایک بار پہلے بھی فاروق اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق کر چکا تھا۔ کیا تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکے باز سمجھا ہوا ہے؟ اس نے صدمے سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ حرمین نے بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اگر تم اسی طرح سے ڈرامے کرتے رہے تو میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دینے والی۔ جلدی سے مجھے بتاؤ کہ کس چیز کی ٹکٹ ہے؟ ارے یہ عاطف اسلم کے کانسرٹ کی ٹکٹ ہے، ہم لوگ کل رات اس کے کانسرٹ پر جا رہے ہیں۔ خوشی سے وہ چیخ پڑی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا میں واقعی عاطف اسلم سے ملوں گی؟ اس نے بے ساختہ اپنی تھوڑی پر بچوں کی طرح ہاتھ رکھ دیے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم عاطف اسلم تمہیں منہ لگائے گا؟
ہم صرف تھوڑا دور کھڑے ہو کر اس کو گاتے ہوئے دیکھیں گے اور تمہارے لیے یہی کافی ہونا چاہیے۔ مگر ہمیں اجازت کون لے کر دے گا؟ امی تو کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم لوگ گھر والوں سے اجازت لینے والے ہیں؟ کنسرٹ رات کے 11 بجے شروع ہو رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا دروازہ رات کے 10 بجے ہی بند ہو جاتا ہے۔ تم بیچاری لڑکیوں کو تو 6 بجے کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جہاں تک ہم گبرو جوانوں کا سوال ہے تو ہم لوگ 11 بجے تک گھر سے باہر رہ سکتے ہیں، تو ہم ایسا کریں گے کہ رات کو چھپ کر چلے جائیں گے۔ تم اپنے اس کھڑوس بھائی کو جانتے ہو نا؟ اگر اسے پتہ چلا تو اس نے ہماری زندگی عذاب بنا دینی ہے۔ میں تو کبھی بھی یہ رسک نہیں لوں گی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھ گئی اور دوبارہ سے اپنی کتابوں پر جھک گئی۔ صاف صاف کہو نا کہ تم ڈر گئی ہو، تم میں اتنا جگرا ہی نہیں ہے کہ تم کوئی رسک لے سکو۔ اب تم میری طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو، اس نے انگلی اٹھا کر فاروق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگا، میں تو بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنی بہادر ہو، مگر تم نے ثابت کر دیا ہے تم بھی ان بے وقوف اور ڈرپوک لڑکیوں کی طرح ہی ہو جن کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے بھی اپنی امی جی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کبھی بھی تم لائر نہیں بن پاؤ گی۔ اب کی بار فاروق نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ بھی تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر ایسا کرنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی تو میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جذبات میں آ کر اس نے دراز سے 1500 روپے نکالے اور اپنی کزن کے ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا، کل رات 11 بجے آ جانا۔ بی بی نشے میں تو نہیں ہو؟ میں تمہاری طرف نہیں آؤں گا بلکہ تم گھر کے گیٹ کی طرف آؤ گی، اور بہت ہی ہوشیار ہو کر آنا، کہیں میرے شیر بھائی کو خبر ہی نہ ہو جائے، ورنہ وہ یہیں ہم دونوں کی بوٹی بوٹی کر دے گا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم میرا مذاق بنا رہے تھے، اب خود کو ایک نظر دیکھو کیسے بھیگے بلے لگ رہے ہو۔ وہ ہنسنے لگی تو وہ منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دونوں نے پلان تو بنا لیا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہرمین کی عادت تھی کہ وہ کوئی بھی بات خود تک محدود نہیں رکھ سکتی تھی۔ جب تک وہ بات 3-4 لوگوں کو بتا نہ دے تب تک اس کے پیٹ میں درد ہی رہتا تھا۔ اسی وقت ہی اس نے اپنی ایک دوست کو کال ملائی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت لان میں کھڑی اپنی دوست سے باتوں میں مصروف تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو سکندر شہریار خوخوار نظروں سے اسے گھورے چلا جا رہا تھا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ جلدی سے چوکنا ہو گئی اور مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنے والا تھا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اگر دادی جان کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گی، بھاگو اپنے کمرے میں جاؤ۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی دوست کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگ ایک کانسرٹ پر جا رہے ہیں۔ اس نے مشکوک نظروں سے سامنے کھڑی شہریار احمد کی طرف دیکھا، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کیا اس ظالم انسان نے اس کی باتیں سن لی ہیں یا نہیں۔ اب کیا طوطے کی طرح ٹکر ٹکر دیکھے چلی جا رہی ہو؟ بھاگو کمرے میں جاؤ۔ کیا آپ نے وہ سب سنا جو میں نے کہا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ اس سے اپنی بات کا جواب مل گیا تھا، اسی لیے تیزی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، غصہ نہ کریں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہریار کو اس کی بڑبڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، مگر وہ فی الحال اس سے منہ لگا کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست سی بیگی جینس نکالی تھی، اس کے اوپر وہ بلیک کلر کی اوور سائز شرٹ پہننے والی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، بلا شبہ وہ آفت لگ رہی تھی۔ وہ خوشی سے وہیں پر ہی اچھلنے لگی۔ اسی وقت ماریا کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ویسٹرن کپڑے دیکھ کر اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، میں بس یوں ہی ٹرائی کر رہی تھی۔
ماریا نے اس کے ہاتھوں سے وہ کپڑے چھینے اور زور سے اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں پتا ہے کہ اگر ابا کو اس بارے میں پتا چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ انجان بن گئی۔ اسی بارے میں بات کر رہی ہوں جس پر تھوڑی دیر پہلے تم اور تمہارا وہ منحوس کزن گفتگو کر چکے ہیں۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دو گی۔ وہ تو لڑکا ہے، وہ تو بچ ہی جائے گا، مگر تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے خواب بھی پورے نہ ہو سکیں اور تمہارے خوابوں میں رکاوٹ آ جائے۔ تم کچھ زیادہ ہی ٹینشن لے رہی ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی میں اپنی مرضی سے بہت سے کام کر چکی ہوں، کوئی بھی آج تک مجھے نہیں پکڑ پایا۔ وہ اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور اس پر کوئی بھی بات اثر نہیں کر رہی تھی۔ ماریا نے تعصب سے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے اپنی بہن کو کچھ بھی سمجھانا فضول ہو، اور خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گئی، جبکہ وہ گنگناتی ہوئی باقی چیزیں نکالنے لگی، کیونکہ کل اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ وہ شام کو لیٹ واپس آتی تھی اور آتے ساتھ ہی گھوڑے گدھے بیچ کر سو جاتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے یہ کام کل پر چھوڑا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ رات اور 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ جینز شرٹ میں ملبوس تھی، اوپر اس نے ایک بڑی سی کالی چادر لی ہوئی تھی تاکہ خود کو گھر والوں کی نظروں سے چھپا سکے، اگر کوئی اسے دیکھ بھی لے تو وہ زیادہ ہنگامہ نہ ہو۔ وہ فاروق کے میسج کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے موبائل پر بیل بجی۔ اس نے بے ساختہ دیکھا تو فاروق کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا، جلدی سے دروازے پر آؤ، میں باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کسی کو بھی شک نہ ہونے دینا۔ وہ پرجوش ہو کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، یہ دیکھے بغیر کہ کسی کی شکار نظریں اس پر کھبی ہوئی ہیں۔ ابھی اس نے گھر سے باہر قدم ہی نکالا تھا کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ فاروق نے بھی اپنے بھائی کی آواز سن لی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ وہ حیرت سے اس گاڑی کو آگے کی طرف جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ فاروق نے اسے ایک بار پھر سے دھوکہ دے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اس شخص پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہریار احمد جو کہ پانی پینے کے لیے اٹھا تھا، حرمین کو رات کے اس پہر بڑی سی کالی چادر میں لپٹا ہوا دیکھ کر اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی شیطانی دماغ میں پھر کچھ چل رہا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کہاں جا رہی تھی؟ اس کی سوال پر حرمین خوف سے کانپنے لگی۔ وہ میں فاروق کے ساتھ جا رہی تھی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ کہاں ہے فاروق؟ اس سوال پر اس نے بے ساختہ باہر گلی میں دیکھا تھا، جہاں پر اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ آنسو کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ یہیں پر تھا، آپ کی آواز سن کر ڈر سے بھاگ گیا۔ اپنی چادر ہٹاؤ، شہریار کی طرف سے ایک نیا حکم آیا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرا اور اس کی چادر میں جذب ہو گیا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنی چادر ہٹاؤ۔ اس نے بے ساختہ چادر ہٹائی۔ وہ جینز شرٹ میں ملبوس تھی، اگر کوئی بھی مرد اسے دیکھتا تو ضرور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ یہ لباس پہنے تم رات کس پہر کہاں جا رہی تھی؟ مجھے میرے سوال کا سیدھا سیدھا جواب دو، ورنہ میں تمہارے باپ کو یہیں پر بلا لوں گا۔ دراصل ہم لوگ کانسرٹ پر جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شہریار کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بے یقینی سے اس ظالم انسان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی فہم و گمان میں نہیں تھا کہ کبھی یہ شخص اس پر ہاتھ اٹھائے گا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی کہ تمہارے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ آخر تمہارے اس فضول ذہن میں یہ بات بھی کیسے آ گئی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ ماریا جو کہ ان دونوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ چکی تھی، وہ بھی تیزی سے نیچے آ گئی۔ اس نے شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے نفرت سے کہنے لگا، آخر تم کس طرح کی بڑی بہن ہو جو اپنی بہن کو لگام بھی نہیں ڈال سکتی؟ گھر کے باقی لوگ بھی جاگ گئے تھے۔
وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی زیادہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماریا اس کی طرف شکایت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا، اگر تم میری بات مان لیتی تو یہ ذلت نہ اٹھانی پڑتی۔ سب سے زیادہ دکھ تو اسے فاروق پر ہو رہا تھا، جسے اس نے اپنا سچا دوست مانا تھا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے اس طرح سے دھوکہ دے گا۔ اب تو شہریار کے سامنے بھی اس کا کردار ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ اس کے باپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہیں کالج جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، تم گھر میں ہی ٹھیک ہو، میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ اسے شہریار سے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کیا ضرورت ہے اتنا بڑا تماشا لگانے کی؟ وہ مانتی ہے کہ اس نے غلطی کی تھی، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ ساری دنیا کے سامنے اس کے کردار کا اشتہار لگا لیتا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ماریا غصے سے اندر داخل ہوئی اور اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ باز آ جاؤ، مگر تم نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اب خوش ہو؟ دیکھو کیسے سب لوگ تمہارے کردار کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میرا بس نہیں چل رہا کہ میں لوگوں کا منہ توڑ دوں، لیکن امی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہوں۔ مجھے تو تائی جان بہت زہر لگتی ہیں۔ ماریا کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی اور اسے واقعی ان لوگوں کی باتیں غصہ دلا رہی تھیں، مگر اپنے ماں باپ کی وجہ سے خاموش تھی، کیونکہ ان لوگوں نے پھر اس کے والدین کی تربیت پر ہی انگلی اٹھانی تھی اور وہ انہیں یہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، نہ ہی اس کا کسی دوست سے رابطہ تھا۔ اس کی ماں نے اسے موبائل بھی لے لیا تھا۔ فاروق 1 ہفتے بعد اس کے پاس آیا۔ اسے دیکھ کر وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ ذلیل انسان، تمہاری وجہ سے سب لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کر دو ہرمین، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اس رات بھاگنا نہیں چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتا، میں ڈر گیا تھا۔ ابھی بھی میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا، تم میرے کچھ بھی نہیں لگتے۔ میں نے تم پر یقین کیا اور تم نے میرے یقین کو توڑ ڈالا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میرے دل کو کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاروق اپنے کیے پر شرمندہ تھا اور اسی وجہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی آیا تھا۔ اس نے شہریار اور باقی گھر والوں کو ساری بات بتا دی تھی اور الزام اپنے سر پر لے لیا تھا، مگر ہرمین کی جتنی عزت افزائی ہونی تھی وہ تو ہو ہی چکی تھی۔ اس بار گھر والوں نے یہ احسان کیا کہ اسے دوبارہ سے کالج جانے کی اجازت مل گئی، مگر وہ صرف اور صرف شہریار کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے اکیلے جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ اس کے پیپرز ہوئے تو چھٹیاں ہو گئیں اور ان دنوں بوریت ہو رہی تھی۔ اگلے دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں صبح جاگنگ پر جانا چاہتی ہوں۔ شہریار جو کہ اس وقت کچن میں داخل ہو رہا تھا، اس کی بات سن کر سنجیدہ انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، کل 6 بجے تیار رہنا، تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے تیزی سے کہا۔ آمنہ بیگم کے گھورنے پر وہ فوراً سے خاموش ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے کہ میں کبھی بھی تمہیں اکیلے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اگر شہریار تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرو اور کل صبح 6 بجے تیار رہنا۔ اس کی ماں اسے کہہ کر خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ اب وہ دونوں کچن میں کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، شہریار نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہرمین نے پہلے تو حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہی سوال میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل تم کون سے چکروں میں لگی ہوئی ہو؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر مجھے تو پتا چلے کہ تم یونیورسٹی کا فارم بھی فل کروا کر آ گئی ہو۔ تم نے کس کی اجازت سے وہ فارم فل کیا ہے؟ وہ خوخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی ہے،
میری مرضی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں۔ آپ کون ہوتے ہیں دخل اندازی کرنے والے؟ تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ تمہارا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اپنی منمانیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ اور کل صبح تیار ہو جانا، مجھے لیٹ ہونے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں سزا بھی دینا جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہے تھے جب اس نے اپنی ماں سے جاگنگ جانے کی بات کی تھی۔ وہ تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی، اب یہ مصیبت واقعی اس کے گلے میں آ کر پڑ گئی تھی۔ اگلی صبح 6 بجے کسی نے اس کا دروازہ زور زور سے بجایا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ جلاد آ گیا ہے۔ ٹریک سوٹ پہن کر جب وہ باہر نکلے تو وہ غصے سے اس کے سر کو دیکھنے لگا۔ جاؤ جا کر دوپٹہ لے کر آؤ۔ لیکن رات کی اس پہر کون ہوگا؟ اس نے بےزاریت سے کہا تھا۔ مجھ سے تو شرم کر لو۔ وہ تھوڑی سی خائف ہو گئی اور اسٹرالر اپنے سر پر لے لیا۔ شہریار پارک کے 3 چکر لگا چکا تھا، جبکہ وہ ایک چکر لگانے کے بعد ہی تھک گئی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ چلتی رہو، ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھی تو سزا ملے گی۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کی حالت بہت بری تھی۔ گرتی پڑتی بڑی مشکل سے کرسی پر جا کر بیٹھی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، آج کے بعد میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ مگر کسی نے بھی اس کی بات نہیں سنی تھی، اور پھر اگلا پورا دن وہ اس کے ساتھ ہی جاگنگ پر جاتی رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا بھی پیچھا چھوٹ گیا تھا۔ مگر یہ پورا مہینہ وہ حد سے زیادہ خوار ہوئی تھی، اور اسی 1 مہینے میں اسے شہریار کو جاننے کا بھی موقع ملا تھا۔ وہ حد سے زیادہ میچور انسان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اصولوں کا پابند۔ وہ کوئی بھی فضول بات نہیں کرتا تھا۔ جب بھی وہ بولتا تھا تو کام کی بات ہی کرتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ حد سے زیادہ نکمی عورت تھی۔ جب بھی بولتی تھی فضول ہی بولتی تھی، اور ہمیشہ ہی اسے غصہ دلاتی تھی۔ وہ اسے سمجھاتا بھی تھا کہ اگر تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اپنے آپ کو خاموش رہنے دیا کرو، اپنی زبان کو زحمت نہ دیا کرو، کیونکہ فضول بول کر تم صرف اور صرف سامنے والے کو غصہ دلاتے ہو، اور کچھ نیا بول کر۔ ہرمین اس کی بات نہیں سنتی تھی۔ شہریار کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ وہ حد سے زیادہ بے وقوف ہے، جذباتی ہے، ذرا سی بات پر رونے والی اور اپنی منمانی کرنے والی۔ اگر اس کی ضد پوری نہ ہو تو وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ شہریار کو اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، مگر نہ جانے اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ حالانکہ دونوں میں 7 سال کا فرق تھا، مگر مجال ہے جو کبھی ہرمین نے اسے بھائی کہہ کر پکارا ہو۔ جب بھی لیتی تھی اس کا نام لیتی تھی۔ آمنہ بیگم اسے ڈانٹتی رہتی تھیں اور اسے سمجھاتی رہتی تھیں کہ وہ تم سے بڑا ہے، اس کا احترام کر لیا کرو، مگر وہ ان کی بھی بات نہیں سنتی تھی۔ جس دن سے وہ پکڑی گئی تھی، اس دن کے بعد سے تو شہریار احمد سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ اس نے صرف اپنی ماں کو بتایا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی ہے۔ آمنہ بیگم نے اسے تسلی دی تھی کہ فکر مت کرو، میں سکندر بھائی سے اس بارے میں بات کروں گی، وہ تمہارے بابا کو سمجھا لیں گے، تم اپنے سارے کاغذات سب سبمٹ کروا دو، جب وقت آئے گا میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی۔ اس نے یہ بات شہریار سے چھپائی تھی، بلکہ وہ کسی کو بھی بتانے کے لیے راضی نہیں تھی، سوائے اپنی ماں اور سکندر تایا جان کے۔ اتوار والے دن اس نے یونیورسٹی جانا تھا اور وہاں پر جا کر اپنا ایڈمیشن کنفرم کرنا تھا۔ وہ اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ شہریار کو جب پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا۔ کم از کم اس سے اپنے باپ سے تو اس بارے میں بات کرنی ہی چاہیے تھی۔ وہ اس سلسلے میں اس کے پاس گیا تو وہ اس پر چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ ہوتے کون ہیں میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ جیسے گھٹیا انسان سے نکاح کروں گی؟
مگر میں اس انسان کی زندگی میں شامل ہو کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ تم کیا بول رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ آپ نے کبھی بھی میرا پردہ نہیں رکھا اور نہ ہی کبھی آپ نے میری عزت کی، بلکہ ہمیشہ ہی آپ نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے ذلیل کروایا ہے۔ میں کیسے آپ سے نکاح کر سکتی ہوں؟ بے وقوف لڑکی، میں نے جو کچھ بھی کیا ہمیشہ تمہاری بہتری کے لیے ہی کیا۔ اگر اس وقت تمہیں نہ سمجھاتا تو آج تم کسی اور ہی مقام پر کھڑی ہوتی، جہاں پر سب لوگ تھو تھو کرتے ہوئے۔ شہریار صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ قریب سے گزرنے ہی لگی تھی، شہریار نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس بار وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی، اس کا ہاتھ اٹھا تھا، شہریار کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ دوبارہ کبھی بھی میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ انجام سے بہت برا ہوں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کر کے اس نے اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تب تک شہریار اس کی پشت کو دیکھتے رہا تھا۔ پہلے تو وہ اس کی محبت تھی، لیکن اب وہ اس کی ضد بھی بن چکی تھی۔ میں تمہیں ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا اور تمام تر حقوق وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس آؤں گا۔ اس وقت تم مجھے روک بھی نہیں پاؤ گی، کیونکہ تب میں تم پر حق رکھتا ہوں گا، اور اس تھپڑ کا بھی تمہیں بہت جلد حساب دینا ہوگا۔ لوہر بننے کا جو تمہارے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے، بہت جلد ہی یہ بھوت بھی اتر جائے گا۔ اس نے کچن سے سختی کیا تھا کہ وہ گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکالے۔ وہ یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن کروا کے اور فارغ ہوئی تھی۔ اچانک ہی سے محسوس ہوا جیسے کچھ لڑکے اس کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اس نے اس کو نظر انداز کیا اور خاموشی سے وہاں سے نکلنے لگی کہ ایک لڑکا اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ارے بی بی، اپنا نام تو بتاتی جاؤ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سائڈ پر ہو جاؤ۔ ارے ایسے کیسے سائڈ پر ہو جاؤں؟ سنو دوستوں، نئی اسٹوڈنٹ آئی ہے اور اس کی خاطرداری کرتے ہیں۔ ہرمین کو لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ گھر میں تو وہ فن خان بننے کی کوشش کرتی تھی، لیکن یہاں پر آ کر اس سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ کام کس قدر مشکل ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے اس سے کسی قسم کی بدتمیزی کرتے، شہریار کو وہاں پر دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی تھی، پھر اس نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا دیا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ شہریار کی باڈی اور پھر اس کا لہجہ دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگ ہی سائڈوں پر ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والا انسان ہے اور اس سے پنگا لے کر وہ غلطی کریں گے۔ میں تمہیں سمجھاتا بھی ہوں کہ یہ جگہ تمہارے قابل نہیں ہے، تم یہاں پر ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، مگر تمہاری شکل میں کوئی بات سماتی ہی نہیں ہے۔ مگر میں لائر بننا چاہتی ہوں، اس نے پھر سے احتجاج کیا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کبھی بھی اس گندی فیلڈ میں نہیں جانے دوں گا۔ یہاں پر صرف اور صرف ذلت ہے، اس کے علاوہ تم جو چاہو وہ کر سکتی ہو، میں تمہیں کبھی بھی منع نہیں کروں گا، لیکن یہ خیال تم اپنے دل و دماغ سے نکال دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ میرا بچپن کا خواب ہے، تمہیں پہلے ہی سوچ سمجھ کر خواب دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا اور اسے اپنے گھر واپس لے آیا تھا۔ اس نے اس کے باپ کے سامنے بیٹھ کر دو ٹوک انداز میں بات کی تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی یونیورسٹی وغیرہ کے چکر لگائے، میں بس آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، بہتر ہے کہ آپ اس کا نکاح کروا دیں، کیونکہ آج اس نے گھر والوں سے چھپ کر جو حرکت کی ہے وہ کسی بھی صورت نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آمنہ بیگم احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ مجھے بتا کر گئی تھی، اس کا حساب انہیں بعد میں اپنے شوہر کے سامنے چکانا پڑا تھا۔ سرمد صاحب ان پر چیخ چلا رہے تھے کہ آخر تم نے کس طرح کی ماں ہو جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو بگاڑ رہی ہو؟ جب گھر کے مرد فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہیں تو تم عورتوں کو کس نے حق دیا ہے کہ ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاتی رہو؟ اور اگر شہریار اسے اس چیز سے منع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، مگر وہ بات تم عورتوں کی کم عقل میں کیسے سمائے؟
جہاں تک حرمین کا سوال ہے تو میں اس کا نکاح شہریار سے کر رہا ہوں۔ اس لڑکی کو بولو کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ اس نے بہت منمانیاں کر لیں، لیکن اب مزید نہیں۔ حرمین کے لاکھ احتجاج کے باوجود بھی اس کا نکاح شہریار سے ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ میں نے اس انسان سے طلاق لینی ہے، میں نے اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ اس کی بات سن کر فاریہ بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اس کی تائی جان تھی اور اس کی ساس بھی تھی۔ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہیں اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ ماریہ بھی اس کے پہلو میں بیٹھی اسے تسلیاں دے رہی تھی کہ تمہارے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوئی، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر تھا۔ وہ انہیں اصل بات نہیں بتا رہی تھی، جس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ اصل میں تو اس نے شہریار پر ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اور اسے پتا تھا کہ وہ اس سے انتقام ضرور لے گا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہ انسان اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ یہ پورا ہفتہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ دراصل وہ شہریار کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دونوں فیملیز ایک ہی حویلی میں رہتی تھیں، اسی وجہ سے وہ کترا رہی تھی، جبکہ آمنہ بیگم نے باقی لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہ شرما رہی ہے۔ گھر کے باقی لوگ بھی بچے نہیں تھے، وہ بھی جانتے تھے اصل وجہ کیا ہے، مگر خاموش تھے۔ وہ کسی قسم کا ہنگامہ یا تماشا نہیں چاہتے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد اس کی رخصتی ہو گئی، لیکن رخصتی سے 2 دن پہلے شہریار نے ایک اور انوکھی فرمائش سامنے رکھ دی تھی۔ وہ اسے رخصت کر کے اپنے شہر والے بنگلے میں لے کر جانا چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ حویلی کا کوئی بھی شخص اس کے ساتھ نہ جائے۔ فاریہ بیگم نے اسے سمجھایا کہ کیسے تم سب کچھ مینج کرو گے۔ سرمد صاحب کہنے لگے، میں نے اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ مجھے تم پر امید ہے، مجھے تم کبھی بھی مایوس نہیں کرو گے۔ حرمین حد سے زیادہ شرارتی اور بے وقوف لڑکی تھی، اور سرمد صاحب جانتے تھے کہ صرف وہی انسان ہے جو اس کی بیٹی کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے۔ بہت سے رخصت کر کے اپنے بنگلے میں لے آیا تھا۔ حرمین بھی شکر ادا کر رہی تھی۔ جب رات کے وقت اس کے کمرے میں گیا تو وہ چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ خود سے گھوم گیا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ جو گہری نیند میں تھی، ایک دم سے اٹھانے پر بپھری شیرنی کی طرح اس پر جھپٹتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی حرکت پر وہ خود سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، تمیز سے بات کرنا سیکھ لو، ورنہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم جیسے انسان کے ساتھ بات کر رہی ہوں، یہی تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شہریار نے اس کا منہ دبوچ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہنے لگا، میں سوچ رہا تھا کہ تم سے نرمی اختیار کروں گا، لیکن تمہاری باتیں اور تمہاری حرکتیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے پیار سے پیش آیا جائے۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے لائر بننا ہے۔ بس کر جاؤ، اب ساری زندگی تم میرے ساتھ ہی گزارو گی، اور تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ سے وہ خیال نکالنے کے لیے اب تمہارے پاؤں میں اولاد جیسی بیڑیاں ڈالوں گا۔ خبردار جو تم میرے پاس بھی آئے، تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، میں تمہارے بچے کو اس دنیا میں نہیں لاؤں گی۔ وہ چیخ رہی تھی، مگر وہ اس کی باتیں سنے بغیر ہی اس پر حاوی ہونے لگا۔ پوری رات اس نے تکلیف میں ہی گزارتی تھی، مگر شہریار نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، مگر اس کی چیخوں کا شہریار پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس پر اپنا حق ثابت کر چکا تھا۔ جب وہ صبح سو کر اٹھا تو وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی سسک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کا دل ڈوبا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا اور وہ روبدار انداز میں کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے، کچن میں جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ وہ شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر شہریار کا رخ
اب اس کی طرف نہیں تھا۔ وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ اسی جگہ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ یوں کر رہی ہو جیسے تمہارے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ تم پر کوئی ظلم نہیں کیا میں نے، بلکہ اپنا حق وصول کیا ہے، آپ میری اجازت کے بغیر۔ یہ اجازت مجھے پہلے ہی میرا دل دے چکا ہے، اور تمہارے خیالات بہت ہی فضول قسم کے ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو تبدیل کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اب ساری زندگی تم نے میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ وہ پھر سے روتے ہوئے بولی تھی، میں بھی تم سے کوئی محبت نہیں کرتا، مجھے بھی تم سے نفرت ہے۔ تم بھول گئی ہو کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی بھی جرت کی ہے۔ اس کی سزا بھی تمہیں بہت جلد ہی ملے گی۔ اسے روتا ہوا چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ابھی ناشتہ کیے بغیر ہی وہ آفس کے لیے چلا گیا، مگر وہ گارڈز کو نصیحت کرنا نہیں بھولا تھا کہ بی بی صاحبہ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ وہ ابھی بھی اس سے کھچی ہوئی رہتی تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس سے خوف زدہ اور ڈری ڈری رہتی تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اب شہریار احمد کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ اسے پہلے ہی دن اس معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے معافی مانگنے کا سوچ رہا تھا، مگر اس دن پھر سے وہ اس سے بدتمیزی کرنے لگی، اور پھر اس دن شہریار کا ہاتھ اٹھ گیا۔ وہ اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنا ہی غم تھا کہ وہ لائر نہیں بن پائی، اور پھر جب وہ امید سے ہو گئی تو اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہریار اب اس کے روز کے ڈراموں سے تنگ آ چکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی محبت سے موم کر لے گا، مگر یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ پتھر دل نکلی تھی۔ ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اس کی سوئی ابھی بھی اسی جگہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ شہریار نے اس بار بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اس سے حد سے زیادہ محبت جتانے لگا۔ وہ اس کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتا تھا، اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی بناتا تھا، اسے گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے نخرے اٹھاتا تھا۔ اگر وہ بدتمیزی کرتی تھی تو خاموشی سے سن لیتا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے۔ اور پھر تقریباً 1 ہی مہینے بعد وہ ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ اس دوران اس نے اسے اپنے میکے میں چھوڑ دیا، پر اپنی ساس سے التجا کرتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ ایسا کریں جس سے میری بیوی کو احساس ہو جائے کہ ایک شوہر کی موجودگی اس کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ اس سے شروع کے دنوں میں لگ رہا تھا کہ اسے شہریار سے آزادی مل گئی ہے، لیکن جیسے مزید وقت گزرنے لگا اس سے اندازہ ہوا کہ اپنے شوہر کے بغیر تو اب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آتا تھا تو سب سے پہلے شہریار کا ہی نام لیتا تھا۔ اب تو وہ امید سے بھی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں سے ہر وقت ہی نصیحتیں کرتی رہتی تھی۔ دوسری طرف اس کا یہاں پر شہریار کی طرح کوئی خیال بھی نہیں رکھتا تھا، کوئی اس کے ناز نخرے نہیں اٹھاتا تھا۔ اگر وہ چیختی تھی تو جواب میں سے ڈانٹ سننے کو ملتی تھی، جبکہ شہریار خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن کر اینڈ پر اسے آرام سے جواب دے کر مطمئن کر دیتا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے میں ہی اس کا دماغ گھومنے لگا۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے شہریار کو کال ملائی اور اس سے شکایت کرتے ہوئے کہنے لگی، خود تو آپ وہاں پر مزے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر مجھے ایک جہنم میں جھونک دیا ہے۔ اس کی پریگنینسی کے دن چل رہے تھے۔ ان دنوں میں تو وہ حد سے زیادہ چڑچڑی ہوئی تھی، اور اسے شہریار کی ضرورت بھی تھی۔ شہریار احمد کو تو جیسے بہانا چاہیے تھا۔ اس نے ایک بار پکارا اور وہ اگلے ہی دن اس کے پاس آ گیا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ حیران ہوئی، اور دوسرے ہی لمحے وہ زور سے اس کے سینے سے لگ گئی اور رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، اور جو تم لائر بننا تھا، مجھے کبھی بھی لائر بننے کا شوق نہیں تھا۔
یہ تو صرف اور صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کر رہی تھی۔ ایک بار آپ کو بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ آپ کو لائر عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ آپ کو تنگ کرنے کے لیے میں نے یہ شعبہ چنا تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی، اور اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ ارے اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو بہت ہی خوشی کی خبر سنا رہی ہو۔ اب کبھی مجھ پر ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے، اور کبھی مجھے ڈانٹیں گے بھی نہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک امید سے پوچھنے لگی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تم سے غصے سے بات بھی نہیں کروں گا، ہمیشہ پیار سے ڈیل کروں گا۔ تم بس اپنی ضد چھوڑ دو۔ اب تو تم ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہو، تھوڑی سی تو عقل کر لو۔ اس کی بات سن کر وہ مصنوعی غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے بعد بے ساختہ مسکرا دی۔ شہریار احمد بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ غلط فہمیاں ختم ہو چکی تھیں، ناراضگیاں دور ہو چکی تھیں، اور اب ان دونوں میں صرف محبت رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔